اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا نہایت رحم اور کرم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، چینل احمد وظائف آفیشیل میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تاہم میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے پیارے ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی مجرب اور آسان سا وظیفہ لے کر حاضر ہوتا ہوں، ٹھیک اسی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کا چاند کو دیکھ کر ایک ایسا مجرب اور آسان سا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے آپ پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل اور کرم سے آپ کی تمام جائز حاجتیں پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین، یہ بہت ہی بڑا مجرب عمل ہے، اور یہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے آج میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ پر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی علامت کو لازمی پریس کریں تاکہ فیوچر میں ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ سورہ اخلاص، جسے سورہ قل اللہ احد بھی کہتے ہیں، یہ فضیلت ہے کہ اسے ایک مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ جتنا 1/3 قرآن پڑھنے کا ہے۔ گویا اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینے سے پورے قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب انسان قرآن پڑھنے سے بے نیاز ہو جائے اور صرف اسے 3 مرتبہ پڑھ کر سمجھ لے کہ بس مجھے سارے قرآن پاک کا ثواب مل گیا۔ اس لیے کسی چیز کا کسی اور چیز کے برابر اجر و ثواب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دوسروں چیزوں کی اہتمام کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں اب حج کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل جو صورتیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک سورہ یہ بھی تھی۔ بعض صحابہ ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ تو میرے ناظرین، اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا کہ مشرکین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ بہرحال یہ مختصر صورت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ ان میں سے ان لوگوں کا بھی رد ہے جو مدد خداؤں کے قائل ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اسبات ہیں، اور ان کا بھی رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اس لیے کہ کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں، نہ اس نے کسی کو چنا اور نہ ہی وہ چنا گیا ہے۔ اسی طرح ان کا بھی رد ہے جو دوسروں کو اس کا شریک کر گنواتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ سورہ بڑی جامع صورت ہے۔ اسی طرح میرے پیارے ناظرین، اگر کوئی شخص روزانہ کی بنیاد پر 200 مرتبہ باوضو ہو کر سورہ اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اگر کوئی شخص یہ سورہ 200 دفعہ باوضو ہو کر پڑھے تو اس کے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت 300 دروازے غضب کے بند کرے گا، یعنی مثلا دشمنی، قہقہ، فتنہ وغیرہ کے۔ 300 دروازے رحمت کے کھولے گا، 300 دروازے رزق کے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق دے گا بغیر کسی محنت کے۔ اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا، اپنے صبر سے صبر دے گا، اور اپنے سمجھ سے سمجھ دے گا۔ 36 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دے گا۔ 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا جو قوت مرجان زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ بنگلے میں 20,000 سے لے کر 70,000 تک دروازے ہوں گے۔ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ جب بھی مریں گے تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ سورہ اخلاص بڑی ہی رحمتوں اور فضیلتوں والی ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل اور کرم سے اس کی تمام جائز حاجتیں پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔
اور میرے پیارے ناظرین، اس عمل کے ساتھ درود شریف کا ورد لازم کیا کریں، کیونکہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کی قبولیت کے حوالے سے کوئی خدشہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ناظرین، یہ درود شریف آپ اکثر پڑھتے بھی رہتے ہیں، نہ صرف انتہائی آسان ہے بلکہ اس کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ درود شریف یہ ہے، صلی علیہ وآلہ وسلم۔ اس درود شریف کی کتنی اہمیت ہے احادیث کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا پر مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہو۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود شریف پڑھ کے آراستہ و پیراستہ کرو، کیونکہ تمہارے درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ میرے حوض کوثر پر کچھ وہ آئیں گے جنہیں میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ جس نے دن بھر میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا ہوگا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا، سمجھو وہ جنت کا راستہ بھول گیا، اور جو مجھ پر درود شریف پڑھے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو درود شریف پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تعالی یاد آ جائے گا۔ جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے مجھ پر کتاب میں درود شریف لکھا، جب تک میرا نام مبارک اس میں رہے گا تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اور جو مجھ پر 50 درود شریف پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس کا مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف پڑھنے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں۔ سو اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے ناظرین، جو عمل میں نے آپ کو بتایا، یہ عمل آپ نے کسی تنہائی کی جگہ پہ کرنا ہے جہاں کوئی شور شرابہ نہ ہو، تاکہ آپ یہ عمل بآسانی سے کر سکیں۔ اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ اس وظیفے کے لیے 5 وقت کی نماز کا پابند ہونا لازم ہے۔ یہ وظیفہ پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ ایمان کامل کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں، اور نماز کے بغیر انسان نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز برائیوں سے بچاتی ہے، نماز واحد تمام مسئلوں کا حل ہے، اور نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول پاک صلی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو آپ صلی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، عیاں سے پہلے یا عیاں کے بعد بھی کوئی نماز فرض ہے؟ تو آپ صلی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ خدا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو آپ صلی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی۔ اس آدمی نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں ان 5 نمازوں میں اضافہ کروں گا اور نہ کمی۔ آپ صلی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو آدمی 5 نمازوں کی حفاظتی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتیں بے شک فرض نہیں ہیں، لیکن ان کی ادائیگی پر بےحد اجر و ثواب کی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ جیسے کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان ہر روز اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر 12 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ ان رکعات کی تفصیل یہ ہے کہ فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں اور بعد کی 2 سنتیں، مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں اور عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں۔ اس نفل نماز کو ہمارے معاشرے میں سنت مقتضیٰ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح وتر نماز بھی نماز نفل ہے۔ سو اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔